جی نبی مکرم اللہ کی بارگاہ سے حکم پا رہے ہیں، پہنچا دیجئے وہ چیز ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا۔ بہت پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ علی کی ولایت پہنچانی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا وہ یہاں پہنچا دیجئے۔ لہذا سرکار نے مولا علی کی ولایت کا اعلان، یعنی خلافت کا اعلان، یعنی امامت کا اعلان، یعنی حاکمیت کا اعلان۔ توجہ ہے، ہمارے نزدیک امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں، یہ کچھ لوگوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا خلافت علیحدہ ہے، امامت علیحدہ ہے۔ ہمارے نزدیک خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جو میٹھے انداز سے ایک سازش ہو رہی ہے جو باہر سے یہاں آ رہی ہے، باہر سے مراد باہر ملک نہیں جی، آپ کے جو دوسرے مذہب کے دوست ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور وہ کیا آ رہی ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، خلافت باطنی علی کے پاس بلا فصل ہے، مگر خلافت ظاہری علی کے پاس بلا فصل نہیں ہے۔ بڑی سجا کے بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات اچھی لگتی ہے کہ خلافت باطنی مولا علی کے پاس ہے، علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، مگر علی خلیفہ ظاہری طور پر علی خلیفہ چہاروں میں نہیں۔ عزیزان گرامی ہمارے نظر، اچھا پھر دوسری سجا کے بات کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ سجا کے بات ہوتی ہے، دوسری سجا کے بات یہ ہوتی ہے کہ مولا علی امام ہیں، مولا علی امام پہلے ہیں مگر خلیفہ چوتھے ہیں۔ کتنی سجی ہوئی ہم مان لیتے ہیں، ہم شیعوں کی تو سادگی پر قربان، ہم تو اتنی جلدی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں، اگر کسی کے گھر پہ علم لگا ہوا ہو تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سادگی کی تو حدیں ہیں نا ہمارے ہاں۔ تو بعض لوگ تو اسی رستے سے کاریگریاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے الیکشن قریب آئیں گے نا، اب الیکشن نہیں ہے نا تو کتنے سیاستدان آئے مجلس میں؟ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں آیا نا، میرے 5واں دن ہے کوئی بھی نہیں آیا، ان کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے مجلس۔ لیکن بعض لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے سادگی سے استفادہ کرنا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک یہ سادہ ایک پیغام جاتا ہے ہمارے یہاں آتا ہے کہ نہیں، مولا علی خلیفہ چوتھے ہیں اور امام پہلے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ کیسے مان لیتے ہیں بھائی؟ جو ہمارے امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ جی کیسے اس بات کو اس بچے کو سمجھاؤں؟ اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہیں، ہماری نسبت امام ہے۔ اللہ کی نسبت امام تھوڑی ہے، جب اللہ نے ہمارا امام بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اب ہو گئی نا روشن؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہے، ہماری نسبت وہ امام ہے، مگر وہی جو اللہ کی نسبت خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور پھر بھائی بہت واضح بات ہے، شاید پاکستان میں 5-6 اور انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے جو وحدت کی اور اتحاد کی بات کرنے والوں میں ایک نام اس حقیر فقیر کا بھی ہوگا۔ یہ اپنی جگہ بات، مگر عقائد کا دفاع اپنی جگہ، اپنے عقائد کی ترجمانی اور اپنے عقائد کی تبیین، ترجمانی کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تبیین بیان کا تو دعویٰ کر سکتا ہوں۔ یہ اس وقت کر ہی رہا ہوں نا، میں اپنے عقائد کو بیان کرنے کا تو میں کوشش کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا نا، ٹھیک ہے؟ سرکار دو جہاں کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کی انجمن میں اصحاب تشریف فرما ہیں، اچانک سامنے سے مولا علی کی آمد ہوئی، اس محفل کے اندر ایک معمر اور ضعیف العمر اور وجاہت شخصیت بھی تشریف فرما ہے کہ مولا کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پہ سلام۔
مولا علی نے انہیں دیکھا، نبی کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ میں حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے۔ اب یہ حضرت سوال نہ کرتے تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نے فرمایا یہ حضرت کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ حضرت خضر ہے، اللہ کے نبی، بعض کے نزدیک نبی ہے نا، یہ حضرت خضر ہے۔ کیا فرمایا حضرت خضر نے؟ بھائی یہاں سے کلپ مت کاٹ دینا خدا کے واسطے، میری بات پوری ہوگی تو آپ بات روایت پوری سنیں گے نا بھائی جی۔ کہ یہ اللہ کے نبی خضر ہیں، اور کیا کہا انہوں نے؟ السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پر سلام۔ مولا علی نے جواب دیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والے نے پیش کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ کہہ کے نبی کے زمانے میں مخاطب کیا گیا۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا لا ریب، میرے جد علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کہا مولا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیسے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا۔ جس وقت پروردگار عالم نے زمین پر حضرت آدم کو بھیجا، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر اپنا، تھک رہے ہیں آپ حضرات، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں آدم علیہ السلام، تھک کے نہیں سنو، پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں حضرت آدم۔ پھر میرے مولا سجاد نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، حضرت موسیٰ کا، وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَاصْلِحْ، اے ہارون میرا خلیفہ بن کے میری قوم میں رہے۔ اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، اور چوتھا خلیفہ ہمارے جد علی کو بنایا۔ جب نبی نے فرمایا یا علی انت وسیعی وزیری و خلیفتی فی بعدی، چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو ہمارے نبی نے، ہمارے جد نبی نے بنایا۔ توجہ چاہوں گا، میں ایک جملہ کہہ کر منزل بدل رہا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا زمین خلافت کتنی اونچی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا مقام خلافت کتنا اونچا ہے؟ جی علی اللہ کی طرف سے بنائے گئے چوتھے خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ اللہم صلی علی علی میرے مولا، اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ولایت علی ہے جس کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں۔